रहमान रहीम। آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کا آپس میں جو مسئلہ چلا ہوا ہے اور یہ بات جو ہے یہ مناظرے تک جا پہنچی ہے، اور مرزا صاحب کی طرف سے یہ چیلنج تھا کہ کوئی میرے سامنے آئے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ حامی بھری ہے اور وہ مرزا صاحب کے پاس جانے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ویڈیو کلپ جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے کہ جی میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب بھی دین کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ہر جو مسلک ہے وہ قرآن و سنت کا ہی داعی ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اور یقیناً ان دو حضرات جو ہیں مرزا صاحب اور مفتی صاحب، ان کے بہت سارے فالورز ہیں دونوں کے، ان کے لیے یہ پیغام خاص طور پہ میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ یہ کوئی دنیاوی اکھاڑا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ علمی تحقیقی اور مذہبی معاملات ہیں۔ ان میں فحش زبان کا استعمال کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف نازیبا کلمات جو ہیں وہ ادا کرنا، یہ کسی بھی علمی شخصیت کے لیے جو ہے یہ موضوع نہیں ہے، اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے خلاف بھی گندی زبان استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ باقی رہا سوال کہ دونوں کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے، کس موضوع پہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں، کوئی ایک آدھ موضوع نہیں ہے۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی چیلنجز کیے ہیں مرزا صاحب نے اور جو بھی اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے کسی بھی اعتراض کے اوپر اور کسی بھی پوائنٹ کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں، اور اس میں مجھے وہ باؤنڈ نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی چیلنجز مرزا صاحب کی طرف سے ہیں، ان میں سے میری چوائس ہے کہ میں کون سا پوائنٹ اٹھا کے تو اس پہ مرزا صاحب کے ساتھ بات کروں، اور مرزا صاحب یقیناً اس بات کے پابند ہیں اور ان کو پابند ہونا چاہیے کہ جو چیلنجز انہوں نے کیے ہوئے ہیں یا جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ جو پہلے نمبر پہ مفتی صاحب اٹھاتے ہیں تو مرزا صاحب اس پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی اس پہ میں پہلے بات نہیں کرتا، میں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ جلد ہوگا۔ تو اس میں ایک یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نیت اچھی ہو کہ بھائی مفتی صاحب اور مرزا صاحب دونوں کی اگر یہ نیت ہو کہ یقیناً غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، بات کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر ایک حدیث جو ہے اس کے مخالف مفہوم میں دوسری روایت بھی آپ کو یقیناً مل جاتی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کو ذاتیات کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بہت وسیع سوچ رکھ کے اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ مرزا صاحب کا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو، زیادہ ان کے پاس دلائل ہوں، جبکہ مفتی صاحب کے پاس اس پوائنٹ کے اوپر زیادہ دلائل نہ ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر مفتی صاحب جو ہیں ان کے پاس زیادہ دلائل ہیں جبکہ مرزا صاحب کے پاس زیادہ دلائل نہیں ہیں۔ تو اب فالورز کو کیا چاہیے کہ وہ ذاتیات کو نہ لیں کہ جب ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو یہی بات ہے، یا ہمارے مرزا صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہی بات جو ہے یہ حرف آخر ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اتھینٹک جو ہیں وہ دلائل کے ساتھ کون بات کر رہا ہے، اور پھر ان دونوں حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کا مخالف جو ہے اس کے پاس دلیل تگڑی ہے، دلیل مضبوط ہے اور وہ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، تو اس میں اس کو مان بھی لینا چاہیے، اور یہی مناظرے کا اصول بھی ہونا چاہیے، اور یہ اصول ہے کہ آپ حق کو تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ سامنے والے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں تو پھر آپ کا اعلیٰ ظرف ہونا جو ہے یہ دلیل ہے اس کے اوپر کہ آپ اس کی بات مان جائیں اور من و عن مان جائیں، اور تصدیق قلبی کے ساتھ اس کو مان جائیں، تاکہ آپ کا وہ جو بڑا پن ہے اس کا اظہار ہو جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ بھائی واقعی اس پوائنٹ میں میرے پاس اتنی معلومات نہیں تھی، یا میرے پاس اتنا
وہ دلائل نہیں تھے یا اتنا اس کا ذخیرہ نہیں تھا، تو سامنے والے بندے نے مجھے یہاں پر حق واضح کر دیا ہے، تو اب میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس کو فالو کروں، اور اس پوائنٹ پہ ہم دونوں کو متفق ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تو اہل کتاب کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو توحید والا پوائنٹ ہے اس پہ تو سارے اہل کتاب متفق ہیں، تو اس ایک پوائنٹ پہ تو ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بحیثیت مسلمان اگر کوئی ایک کسی پوائنٹ پہ، جس طرح ہمارے پروفیسر سعید احمد اسد جو ہیں فیصل آباد والے، انہوں نے بھی یہ آفر دی ہے کہ ہم سب کو جمع ہو جانا چاہیے، اور شرک کے اوپر یا منافقت کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر ہمیں ایک وسیع تر جو ہے وہ اہل سنت کے یا مسلمانوں کے مفاد میں چند ایسی چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لینا چاہیے، تاکہ اس پر سارے متفق ہو جائیں، ایگری ہو جائیں۔ تو یہ اگر اس اچھی نیت سے کیا جائے تو یہ مناظرے، یہ بحثیں بہت اچھا ان کا رزلٹ بھی نکل سکتا ہے، لیکن اگر پراپیگنڈا کرنا مقصود ہو، نازیبا کلمات ایک دوسرے کے خلاف کہنا مقصود ہو، تو پھر یہ الٹا نقصان ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا شرازہ بکھرنے والی بات ہوگی، پھر مزید یہ چیز جو ہے یہ مزید انتشار کا سبب بنے گی۔ یعنی کہ بات مناظرے والی ہے، اس سے دونوں پوائنٹس لیے جا سکتے ہیں، اگر نیت اچھی ہے تو یہ امت کو جوڑنے کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو مزید انتشار کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سچ پہچاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔